شادی اور کھانا۔ کل رات مجھے ایک شادی میں جانا تھا، مگر جب سوچا کہ وقت 8:30 بجے کا لکھا ہے، مہمان 9:30 بجے سے پہلے نہیں آئیں گے اور 10:30 بجے تک آتے رہیں گے۔ پھر سیر سے بارات آئے گی، نکاح پڑھایا جائے گا، 11 بج جائیں گے، کھانا کھلے گا اور پھر کھاتے کھاتے رات کے 12 بج ہی جائیں گے۔ واپس 1 بجے تک ایوے گا، سوتے سوتے 1:30 بج ہی جائے گے۔ میں ایسا ڈرا کہ شادی میں نہیں گیا، معذرت کر لی۔ میں نہ اپنی نیند برباد کر سکتا ہوں اور نہ اپنا وقت ضائع کر سکتا ہوں، اور نہ رات دیر سے نہایت ثقیل زردہ، بریانی، قورمہ، لال روٹیاں کھا کر اپنے ہضم کا نظام خراب کر سکتا ہوں، اور نہ اپنی صحت کو داء پر لگا سکتا ہوں۔ ایسی شادیوں کو سلام جو ہر طرح نقصان ہی نقصان پہنچائیں۔ کل رات میں شادی میں تو گیا نہیں، مگر نہ جانے کیا دل میں آئی، میں نے کھانا نہ کھانے کا فیصلہ کیا۔ خان نے کہا، میں نے کھانا اوپر ہی میز پر لگا دیا ہے۔ میں نے کہا، آج بس دل نہیں چاہ رہا ہے۔ کھانا واپس چلا گیا، میں جلد لیٹ گیا۔ رات کو 2 بجے ایسا لگا کہ پیٹ میں آگ لگی ہوئی ہے۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیسی آگ اور جلن ہے۔ یہ بھول گیا کہ رات کھانا نہیں کھایا تھا، پیٹ خالی ہے۔ نونہالو، اللہ تعالیٰ کا نہایت عجیب انتظام ہے۔ ہمارے معدے میں ایک ضامن ہاضم پیدا ہوتا رہتا ہے، یہ تیزاب کھانے کو ہضم کرتا ہے۔ تیزاب تو پیدا ہوتا ہی رہتا ہے، اگر معدہ خالی ہو تو یہ تیزاب معدے میں جلن پیدا کرتا ہے، اگر یہ تیزاب نہ ہو تو بھوک بھی نہ لگے۔ میرے معدے میں اگ اور جلن اس لیے تھی کہ پیٹ بالکل خالی تھا۔ مجھے اس قسم کی بے چینی کم ہی ہوتی ہے۔ میں نے اس جلن کو برداشت کیا۔ 3:17 تھے کہ میں الفاٹے گیا۔ معدے میں بدستور آگ تھی۔ میں نے فورائے ٹھنڈا دودھ لیا اور نوش جان کیا۔ جلن ختم ہوگی، سکون سا پڑ گیا۔ میں تیاری میں لگ گیا، مگر میں برابر یہ غور کرتا رہا کہ اس کراچی میں ہزاروں انسان ایسے ہوں گے جن کو رات کا کھانا نہیں ملا ہوگا۔ ان کے معدوں میں جب آگ لگی ہو گئی تو انہوں نے کیا ہوگا۔ نونہالو، جب تک پاکستان میں ایسے غریب ہیں کہ انہیں کھانے کو نہیں ملتا، جنہیں سونے کے لیے جگہ نہیں ملتی، اور وہ گلیوں، سڑکوں اور پارکوں میں رات گزارتے ہیں اور صبح الفاٹے کر بے چین ادیر الفادیر بھاگتے ہیں، اس وقت تک پاکستان نہیں ہے۔ ذرا تم غور کرو میرے پیارے نونہالو۔ ایک طرف سینکڑوں شادی گھروں میں کھانے لاٹ رہے ہیں، لوگ کھانے کھا رہے ہیں مگر ضائع زیادہ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ہزارہا لوگ ایک ایک نوالے کو ترس رہے ہیں۔ معاذ اللہ۔ نونہالو، ہمارے نبی اکرم نے فرمایا، تمہارے گھر کے دائیں بائیں اگر کوئی ایسا انسان ہے جسے کھانے کو نہیں ملتا تو تم نے پڑوسی کو حق ادا نہیں کیا۔ شادی گھروں کے اندر طرح طرح کے کھانے اور باہر گلیوں میں غریب پیٹ پکڑے بیٹھے ہیں۔ یہ کہاں کی انسانیت ہے؟